اسی طرح یہ جو جم جانے والے لوگ ہیں نا, جم جو جاتے ہیں نا, تو وہاں جو استاذ ہوتے ہیں یہ ان میں دو قسم کے نظریات ہیں. جیسے علماء کے دو اقوال ہوتے ہیں نا, ایک قول امام شافعی کا, ایک امام ابو حنیفہ کا. تو ہر فیلڈ میں اختلاف ہوتا ہے, ڈاکٹروں میں بھی رائے ہوتی ہیں, ایک قول فلاں کا, ایک قول فلاں کا. تو فلاسفر میں بھی اختلاف ہوتا ہے. ایسے ہی ہر فیلڈ میں اختلاف ہے. تو یہ جو جم میں جا کے لڑکے ایکسرسائز کرتے ہیں نا, تو جم کے دوران, ایکسرسائز کے دوران کچھ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے, اس میں کتنے قول ہیں؟ دو قول ہیں. بات سمجھیں. ایک قول یہ ہے جو جمہور کا قول ہے, جو جتنے بھی بلڈرز ہیں نا بڑے بڑے, ان میں جو جمہور ہے نا, ان کا قول یہ ہے کہ ایکسرسائز کے دوران کچھ نہ کچھ لکوڈ چیز, ابے یار بولو نا, کوئی ایکسرسائز تو کرتے تو پھر یہ حالت نہ ہوتی. لکوڈ چیز جو ہے نا, کچھ نہ کچھ آلو کھا لو درمیان میں. تو دیکھا ہوگا آپ نے کبھی کوئی جم جانا ہو تو وہاں وہ آلو کھا رہے ہوتے ہیں باڈی بلڈر, وہ ڈنڈ پیل رہے ہوتے ہیں اور تھوڑے میں آلو کھائیں گے, کوئی انڈا کھائے گا, کسی نے جوس کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہوتی ہے اپنے پاس, وہ جوس پی رہے ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد. تو وہ کس کے قول پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ بولو بھائی, جمہور کے قول پر, جو مفتہ بھی ہی قول ہے, جس پہ فتویٰ ہے. جزاکم اللہ. تو یہ جمہور کا قول ہے. تو میں نے دونوں اقوال کی بڑی ریسرچ کی ہے. میں نے کہا یار بعض لوگ کھاتے ہیں اور بعض بالکل بھی نہیں کھاتے. وہ کہتے ہیں نہیں, جم باڈی بلڈنگ کے دوران کھانا پینا کیا ہے؟ نقصان دہ. بس جب جم سے فارغ ہو, ایکسرسائز ختم ہو جائے, اس کے بعد جا کے کھاؤ. تو عقل مند آدمی کیا کرتا ہے, دونوں قولوں میں تطبیق دیتا ہے نا. بھائی دونوں الگ الگ فرقہ بنانے کے بجائے بہتر نہیں ہے کہ دونوں قولوں میں ایک ایسا تطبیق دے دی جائے. تو میں نے اس میں بڑی تحقیق کی. میں نے کہا یہ دو رائے کیوں ہیں؟ تو اصل میں دونوں رائے صحیح ہیں. اگر آپ نے اپنی باڈی بنانی ہے, یعنی طاقتور بنانا ہے جسم کو زیادہ, صرف گروتھ کے اعتبار سے, تو ایکسرسائز کے دوران تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو, انرجی ملتی رہے گی, گروتھ ہوتی رہے گی. لیکن اپنے آپ کو اگر آپ نے لوہے کا بنانا ہے, بہت مشکل ہے سمجھانا. اگر آپ نے اپنے آپ کو کیا بنانا ہے, عادی بنانا ہے محنت اور مشقت کا. ایک بنگلہ دیش کے مولوی صاحب ہیں, ادھر دارالعلوم کرنگی سے فارغ ہیں, وہ ادھر یہ سر سید جم خانہ ہے نا ادھر, وہ بھائی سر سید تھانہ ہے نا, اس کے ساتھ جم خانہ ہے, وہاں آتے ہیں. کبھی آپ ان کا انٹرویو لو. میں ان کی عمر سن کے حیران ہو گیا. مجھے لگتا تھا وہ 45 سال کے ہوں گے. میں نے کہا کتنے سے؟ 70 سال کا ہوں میں. یہ ایکسرسائز کی برکت ہے کہ 70 سال کے ہو گئے ماشاء اللہ, مگر لگ نہیں رہے. 70 سال میں بھی ڈنڈ پیل رہے ہوتے ہیں اٹھا اٹھا کے. ہے بھی قاری اور حافظ بھی ہیں, مولوی ہیں. میں حیران ہو گیا کہ یار اس قسم کے بھی مولوی, قیامت آنے والی ہے اس کا مطلب ہے. تو ان کو میں نے دیکھا, مولوی صاحب کو, کہ وہ کچھ بھی نہیں کھاتے. میں نے ایک دن پوچھا, میں نے کہا آپ اس قول پر عمل کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کھاؤ؟ انہوں نے بولا کہ بھائی دیکھو, اگر اپنے آپ کو کھانے کا عادی بنا دو گے تو کبھی کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو برداشت نہیں ہوگا, بے ہوش ہو جاؤ گے. تو یہ لوہے سے میں جنگ لڑتا ہوں بھوکا پیاسا رہ کے, اس میرے اندر اسٹیمنا اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ اگر کبھی کسی سے لڑائی ہو جائے, پھڈا ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, مجھے اگر کھانا اور پانی نہیں ملے گا تو میں فائٹ کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا یہ جمہور کا قول اگرچہ نہیں ہے, لیکن میری رائے میں یہ قول کیا ہے؟ مفتہ بھی قول. میرا فتویٰ کس پر ہے؟ اس قول پر ہے. اس سے اسٹیمنا کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ تھوڑی آپ, اب جو آدمی اپنے آپ کو ایکسرسائز کے دوران عادی بنا دے گا, دو چسکے لیتا رہے گا اس کے گلوکوز, کہیں میرا پسینہ بہت نکل گیا تو 2 چمچے گلوکوز کے ریکوری ہو, تو وہ پھر لڑائی کے دوران بھی کیا کرے گا؟ کہیں جھگڑا اور کیا کہ یار گلوکوز کی بوتل لے کر آ, جلدی سے ایک مکہ مارنا ہے اس کے, جلدی سے گلوکوز بوتل لے کر آ یار, بوتل لے کر, چینی کھلا جلدی سے, اس کو مکہ لگانا ہے میں نے. تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب آپ دیکھ رہے نا, ہم بچپن میں یہ جو کراچی میں بھی 2 سال پہلے گرمی کا ایک زوردار دھچکا لگا تھا, کتنی جنازے اٹھے ہیں. یہ دھچکے پہلی دفعہ نہیں لگے ہیں. ہم دیکھتے تھے ہمارے بچپن میں بھی ایسی گرمیوں کی لہر آتی تھی, کوئی بھی نہیں مرتا تھا. اب کیا ہے کہ لوگ اتنے عیش و عشرت کے عادی ہو گئے ہیں, گرمی برداشت ہی نہیں ہوتی ہے. ذرا 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا سی پسینہ نکلا. ہمارے ہاں لندن سے کچھ مہمان آئے تھے, تو گرمی میں ذرا سی گرمی ہوتی فوراً وہ ORS پانی میں ڈال کے پی رہے ہیں. ہم نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا پسینہ نکلا ہے ایکچولی پسینہ نکلنے سے ہوتا یہ ہے کہ انرجی کیا ہو جاتی ہے, کچھ کم ہو جاتی ہے, تو اس کی ریکوری کے لیے ہمیں ORS پینا پڑتا ہے. ہم نے کہا بھائی ہمارے تو پسینے نکلتے ہیں, ہم تو اسکول میں جاتے تھے موٹے موٹے بستے لٹکا کے شدید گرمی میں. ہمارا اسکول گھر سے 3-4 کلومیٹر دور تھا, پیدل جاتے تھے, پسینہ ہو کے آتے تھے. وہیں صرف پانی پیتے تھے, صرف سادہ پانی پیا اور گھر سے ناشتہ کر کے جاتے تھے. پھر سارا دن کچھ نہیں کھایا, پھر دوپہر گھر آ کے کھانا کھایا. تو ہمیں تو کبھی نہیں ہوا کہ یار وہ پسینہ نکلا تو ہائی یوں ہو رہا ہے, ہائی ہو رہا ہے. ابھی ذرا سی گرمی پڑتی ہے, جنازے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جو پسینہ جب جسم سے نکلتا ہے میرے بھائی, اس کے لیے کوئی گلوکوز لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ کی باڈی کا سسٹم اتنا طاقتور رکھا ہے کہ جب آپ کے جسم سے نمکیات کی کمی ہوگی تو جب کھانے کے ٹائم پہ آپ کھانا کھاؤ گے نا, تو جتنا نمک اس میں ہوگا وہ سارا آپ کا جسم چوس لے گا. جسم سب سے پہلے خود ہی کمی پوری کرتا ہے ہر چیز کی. تو اپنی باڈی کو ایسا سخت انسان بنائے کہ اس کو ذرا سی بات پہ چیزوں کی ضرورت نہ رہے. تو یہ روزہ رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے.